اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 171 سے آیت نمبر 175، 171 سے 175۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الارض، وكفى بالله وكيلا۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں پروردگار عالم اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ یہاں خاص مخاطب کیا گیا ہے عیسائیوں کو۔ غلو کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں جوش عقیدت کی بنا پر حد سے بڑھ جانا، مخلوق کو خالق کہہ دینا، خدا کہہ دینا، خدا کا بیٹا کہہ دینا، یہ ساری غلو کی مختلف شکلیں ہیں۔ وہ چیزیں جو خدا سے منسوب ہیں اگر وہ نبی کو اس کے حوالے سے منسوب کر دیا جائے تو یہ بھی غلو میں آئے گا۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر خاص طور پر جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، اس کو ہٹ کیا ہے کہ لا تغلو فی دینکم۔ بات تو عمومی ہے کہ اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، اور یہ ایک جنرل ہدایت ہے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کسی بات کو نہ بیان کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، ورڈ آف گاڈ۔ کلمہ پروردگار ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہا
کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو یہ کن یعنی ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ کن جو ہے وہ ایک کلمہ ہے، یعنی پروردگار عالم کی قدرت کا ایک اظہار، کہ پروردگار جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. وہی چیز یہاں پر ہے کہ وہ کلمتہ، یہ گویا پروردگار عالم کے کن کا ایک اظہار ہے. القاها الی مریم وروح منہ، کہ یہ پروردگار عالم نے اپنے کلمے کو القاء کیا یعنی بھیجا مریم کی طرف، اور یہ اللہ کی طرف کی روح ہے. اب یہ روح پروردگار ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو نام بھی روح اللہ ہی تھا، تو روح پروردگار ہونا یہ اس شرف کو بتاتا ہے کہ پروردگار عالم کی نظر میں وہ شخصیت کتنی محترم تھی کہ پروردگار اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے. یہ اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں تو تمام انسانوں کے اندر جو روح ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب ذکر آیا تھا قرآن مجید کے اندر تو وہاں بھی پروردگار عالم نے یہی ارشاد فرمایا کہ نفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں. اب ظاہر ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ خدا سے کوئی چیز جدا ہو رہی ہے اور وہ داخل ہو رہی ہے، یہ اس روح کے ایلیویشن کو اور اس کے مرتبے اور مقام کو سمجھانا ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے خاص عطا ہے کہ جو پروردگار عالم نے ان کو دی ہے. وہ لقب کے عنوان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخصوص ہو گیا اور ان کو روح اللہ کہا گیا. تو اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی سمجھا دیا گیا کہ یہ باتیں بالکل درست ہیں کہ وہ مسیح ہیں. یہ لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہے. میں نے عرض کیا کہ خالق کے حکم کن سے ان کی تخلیق ہوئی، وہ روح اللہ ہے اور ان کو روح منہ کہا گیا. یہ یہاں تک بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین کہنا چھوڑ دو. یہ تین سے مراد وہی تثلیث ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس ایک پورا ثلاثہ یعنی تین کا بنانا، ایک ایسی مثلث کہ جس کو خدا سے تعبیر کرنا اور پھر اس کے بعد توحید کے اوپر اصرار بھی کرنا، جبکہ خدا کا بیٹا کہنے کے بعد توحید کی جو عمارت ہے وہ منہدم ہو جاتی ہے. انتہوا خیر لکم، تم باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس خدا واحد ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ بے عیب ہے، بلندتر ہے، ان یکون لہ ولد کہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہو. اور جہاں تک قدرت کی بات ہے تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے. آگے اسی مضمون کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اللہ کے ملائکہ جو مقربین ہیں، خدا کے فرشتے، ان کو کوئی اس میں پرابلم ہے. ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا اور ایک طرح سے شرک کے مرتکب ہوئے، اور دوسری طرف مشرکین مکہ نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا تھا. تو ان دونوں کی یہاں پر رد ہو رہی ہے کہ نہ بیٹا نہ بیٹی، یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور ان کو اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی آر بھی نہیں، بلکہ ان کا یہ پرائیڈ ہے کہ جیسے خود حضرت علی علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ الہی کفا بھی عزن ان اکون لک عبدن، کہ اے میرے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. اور کفا بھی فخرن ان تکون علی ربن، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے. تو جتنے بھی مقربین ہیں ان سب کو اس میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی آر نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے سرمایہ افتخار ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ من یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اگر کسی کو اس میں آر محسوس ہو کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، ویستکبر، اور وہ تکبر اور ایروگنس سے کام لے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو وہ سب کے سب جتنے بھی ہیں ان سب کو اللہ محشور کرے گا اپنی بارگاہ میں، سارے کے سارے جو ہیں وہ آخر میں پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں لائے جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور جو انہوں نے اعمال صالح انجام دیے، تو فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کے اجر ان کو پورے پورے دے دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، بلکہ اس ثواب اس ریوارڈ کے اندر اپنے فضل سے مزید اضافہ بھی کر دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ کہ جنہیں اس سلسلے میں آر ہے خدا کی عبادت میں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے تکبر سے کام لیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا،
اور وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی سرپرست بھی نہیں پائیں گے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ایک مرتبہ پھر تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف کا کھلا ہوا ثبوت آ گیا ہے۔ برہان یعنی ایک بہت روشن، واضح، کھلی ہوئی دلیل۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نمایاں روشنی اور نور بھیج دیا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی مؤثر انداز میں دعوت ہے کہ ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھو کہ تجلیاں حق کی کتنی روشن اور دلائل حقانیت کتنے آشکارا ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو جنہوں نے ایمان اختیار کیا اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے اس کا دامن تھام لیا۔ کس کا دامن تھام لیا؟ خدا کا دامن تھامنے سے کیا مراد ہے کہ یعنی گویا خود پیغمبر اکرم سے قریب ہو جانا، پیغمبر اکرم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے ان سے قریب ہو جانا، خود جن کو پیغمبر اپنا وارث قرار دیں ان سے قریب ہو جانا، ان سے وابستہ ہو جانا۔ حبل خدا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ بھی ہم تعبیر پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر۔ تو وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور جنہوں نے مضبوطی سے اس کا دامن تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل و کرم میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنی طرف پہنچانے والے سیدھے راستے پر لگا دے گا۔ یہ وہی انداز ہے جو ہم سورہ عنکبوت میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم یقیناً حتماً لازماً اپنے راستوں کی طرف اس کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ اگر ادھر ادھر کہیں پر بھی بھٹک رہا ہوگا لیکن اگر ہماری طرف کوشش کر رہا ہوگا تو پھر ہم اپنے طرف اسے لے آئیں گے۔ یہ آیت نمبر 175 تک یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس سورہ کی، سورہ نساء کی ایک آخری آیت ہے جو انشاءاللہ اگلے صفحے پر آئے گی، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز بھی اگلے صفحے پر ہی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔